أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان مان، آج مئی 1973 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التوبہ کی 80 آیت سے ہوتا ہے 9/80۔ آپ کو یاد ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بنیادی موضوع تو جہاد یا قتال کے متعلق ہدایات ہیں، لیکن اس ضمن میں اس ذہنیت کا ذکر بھی خاص طور پر آ گیا ہے یا آ رہا ہے جو عمل کی دنیا میں بہانہ سازیاں کرتی ہے اور محض زبانی اقرار سے یہ سمجھ لیتی ہے کہ جو مقصد تھا دین کا وہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ انہیں قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا جا رہا ہے۔ تو ذکر چلا آ رہا تھا منافقین کا، ان کی مختلف خصوصیات، ان کی ذہنیت، ان کی نفسیاتی کیفیات قرآن کریم ایک ایک کر کے بیان کرتا چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا گروہ قوموں امتوں کے اندر منافقین کا ہوتا ہے۔ کھلے ہوئے دشمن کا آپ کو پتہ ہے، اس سے آپ حفاظتی تدابیر بھی کر لیتے ہیں، اسے دور سے پہچان بھی لیتے ہیں، لیکن یہ جو مارے آستین ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور خود ان کی اپنی زندگی بھی تو ہر وقت ایک جہنم کی آگ میں رہتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے منافقین کے متعلق بڑی ہی شرح اور بخش سے تمام قواعد اور ان کی ذہنیتیں بیان کر دی ہیں۔ اسی ضمن میں پچھلی آیت سے مسلسل اگلی آیت آتی ہے جس سے آج درس کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے آیت کے الفاظ سنیے، پھر آگے میں چلوں گا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ یہاں منافقت، کفر، فسق وہ ایک ہی سکے کے مختلف رخ بتائے گئے ہیں۔ حالانکہ منافقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اقرار کرتے ہیں زبان سے، اس قوم کے اندر شامل ہوتے ہیں، کفار بالکل الگ ہوتے ہیں، اور فسق تو ہمارے ہاں فسق و فجور یہ عام بے حیائی کی باتوں کو کہتے ہیں، لیکن قرآن تو یہ خصوصیات تینوں مشترک بتاتا ہے ان میں۔ اس چیز کو چھوڑیے، اصل موضوع کی طرف آئیے جو اس آیت میں ہے۔ پہلے تو آپ یہ لے لیجیے کہ کسی ترجمے میں، کسی قرآن کریم میں آپ دیکھیے گا مغفرت اور استغفار اور یغفر لمن یشاء وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، ہر جگہ ان کا ترجمہ بخشش آتا ہے۔ خدا سے بخشش مانگو، خدا بخش دیتا ہے، اور بخشش اور مغفرت کے الفاظ تو ہمارے ہاں مرادف ہو گئے ہوئے ہیں۔ اللہ بخشے تو ہم یوں سانس میں کیا دیتے ہیں ہر مرنے والے کے ساتھ، خدا سے بخشش کی دعا مانگو، بخش دینا، ترجمہ ہی اس کا یہ ہو گیا آپ کے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، بار بار یہ دہرائے کرا جا رہا ہوں
کہ دین کے خلاف سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ عربی زبان کے قرآن کریم کے ان الفاظ اور اصطلاحات کے جو ترجمے ہمارے ہاں ہوئے ہیں ان تراجم سے یہ گاڑی کسی اور ہی پٹری کے اوپر جا پڑتی. مغفرت کا ترجمہ آج بخشش کیجیے آپ، دین اپنی اصل و بنیاد سے اڑ جاتا. ترجمے یہ جو ہوتے ہیں یہ دہرادی ہونے میں یہ بات آتی ہے کہ بہرحال یہ لوگ عربی جاننے والے تھے، اتنے بڑے بڑے عالم تھے، اب بھی وہ ہیں، وہ یہی ترجمے کیوں کرتے چلے آئے؟ تو اس کی بنیاد تو آپ کے یہاں کی تفاسیر ہے، اور ان میں تفاسیر تو آپ کے یہاں طبری کی ہے. یہ کانسیپٹ ہی سارا ایرانی ہے. طبری خود ایرانی شیعہ بھی تھے، سنیوں کے عوام ہے. یہ بات یوں ہی نہیں میں نے کہہ دی، میں نے عرض کیا پھر مجھے دہرانا پڑتا اس چیز کو. تحقیق ہوئی، اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے آئی تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ سازش کہاں سے شروع ہوئی اور اس زمانے کے ایران نے اس میں کتنا بڑا حصہ لیا تھا. بیشتر کانسیپٹ آپ کے یہاں جو آج دین کے ہیں وہ ایرانی کانسیپٹ ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ سب سے پہلی تفسیر بھی ان کی لکھی ہوئی ہے. تفسیر ہے آپ کی احادیث پر مبنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے لیے. اور احادیث کے آپ کے ہیں جو 6 مجموعے ہیں صحائح ستہ جنہیں کہتے ہیں، حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں. سنیوں کی میں کہہ رہا ہوں، شیعہ حضرات کی تو اپنے 4 الگ مجموعے ہیں حدیث کے. سنیوں کی جو 6 حدیثوں کی معتبر ترین کتابیں ہیں وہ 6 کے 6 جامع ایرانی، ایک بھی عربی ان میں نہیں ہے. مورخ پہلا آپ کے ہاں کا بھی ایرانی ہے، مفسر پہلا بھی ایرانی ہے، حدیث کے سارے جامعین جتنے ہیں سارے ایرانی ہیں. مجھے ایران اور عرب سے کوئی خاص طور پر مخاصمت یا کسی کی حمایت مقصود نہیں ہے. مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کانسیپٹ تصورات دین کے آپ کے ہاں آئے ہیں جن کی بنیاد ان تفاسیر اور ان احادیث کے اوپر ہے، یہ تصورات قدیم ایرانی نظر کے ہیں. انہیں لایا گیا ہماری تفسیر میں. اس کے بعد یہ عقیدہ بنا کہ ان الفاظ کے تراجم وہی ہیں جو تفسیر کی روح سے متعین ہوتے ہیں، لہذا ترجمے یہ ہو گئے. ترجمے کی صنعت تفسیر، تو اسی میں یہ تصور جو ہے مغفرت کا، بخشش. پھر تفسیر میں ان آیات کی شان نزول ایک بیان ہو گئی. اس شان نزول نے اس مضمون کے اوپر مہر تصدیق سبق کر دی جو تفسیر میں بیان کیا گیا ہے. یا واقعہ بھی ساتھ بتا دیا جائے کہ یہ ہوا تھا اور اس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا اس آیت کی یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس پہ عمل کیا تھا، تو پھر تو وہ پکا ہو گیا جو کچھ کہا گیا ہے. انہوں نے اپنے ہر طریقے اختیار کیا ہے اپنی تفسیر میں، اپنی تاریخ میں. یہ شان نزول آ گئی. شان نزول آئی اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ مدینے میں منافقین کا سرغنہ سب سے بڑا سردار عبداللہ بن ابی ایک شخص تھا. وہ اپنی ساری عمر اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، اس جماعت کے اندر شامل ہو کر ان کی بہتری میں مصروف رہا. جب اس نے وفات پائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، مغفرت کی دعا بھی اس کے لیے کی، اور پھر
یہ بات بھی آگے چل کے آئے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں کہ انہوں نے حضرت عمر کی عجیب سی ایک پوزیشن رکھی ہوئی ہے، وہ جیسے ڈومینیٹ کرتے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ سے کر دی. اس شان نزول میں ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا، حضرت عمر نے آ کر روکا بھی کہ ایسا نہ کیجیے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، خدا نے یہ کہا ہے کہ اگر 70 بار بھی تم اس کی بخشش کی دعا مانگو گے میں تب بھی نہیں بخشوں گا، اور مجھے یہ اگر معلوم ہوتا کہ خدا اس کے بعد بخش دے گا تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے دعا مغفرت مانگوں. دعائے مغفرت، بخشش کی دعا، اسی کو آپ کے یہاں استغفار کہتے ہیں. اپنے لیے بھی انسان مغفرت کی دعا مانگتا ہے، بخشش کی دعا مانگتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتا ہے. تو پہلا تصور تو اس میں آ گیا بخشش کا، یعنی یہ تصور ہی آپ دیکھیں گے ملوکیت کا پیدا کرتا ہے. بادشاہ کا تصور ہے یہ کہ وہ کچھ کیا آپ نے اور وہ ناراض ہو گیا، اس کے بعد کوئی صورت آپ نے کی، قصیدہ پڑھا اس کی شان میں، کچھ خوشامد کی، شاید کچھ اس کے مقربین جو تھے ان کو ساتھ میں لایا، کچھ نذرانہ دیا جسے آج کی اصطلاح میں رشوت کہا جاتا ہے، یہ کچھ کیا آپ نے، اور اس کے بعد وہ خوش ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ جو کچھ جرم تم نے کیا تھا نا ہم نے اس کا معاف کیا، بخش دیا تمہیں، جاؤ. یہ ہمارے ہاں کے مسلمات میں سے آئی ہوئی ہیں چیزیں کہ جان بخشی کیا مانتا ہوں تو یہ عرض کروں اگر بخش دیں آپ اس چیز سے، بخشش بخشش. آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شخص ایک فرد کے مزاج کے اوپر ہو گیا، ناراض ہو گئے تو انہوں نے کوئلوں میں تلوا دیا، خوش ہو گئے تو انہوں نے جتنے بھی جرائم اور جتنے بھی یہ جنہیں گناہ کہا جاتا ہے وہ سارے بخش دیے تھے. یہ ہے تصور آپ کے. اسی لیے مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت، بخشش کی دعا، اللہ اس کو بخش دے. ذرا گہرائی میں جائیے تو جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس ایک تصور سے ہی پورے دین کی بنیاد ہل جاتی ہے. اگر کوئی ایک لفظ میں پوچھے کہ قرآن نے ایک بنیادی تصور کیا آ کر دیا تھا تو میں بلا تعمل کروں گا کہ قرآن نے انسان نے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ پیدا کیا ذہن کے اندر. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا انقلاب. یہ جو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ عرب اٹھے مٹھی بھر قوم جو اتنی عظیم الشان سلطنتیں دائیں اور بائیں، ایرانیوں کی سلطنت ہزاروں سال کی تہذیب و تمدن اور شوکت و حسرت سے اپنے ساتھ لیے ہوئے، رومن امپائر نام سے آج بھی چہن کا لگ جاتا ہے ذہن کے اندر. یہ ایرانیوں کی قدیم مجوسی تصورات کے لیے ہوئے، رومن کی قدیم عیسائیت کے تصورات کے لیے ہوئے، ان کے مقابل میں یہ عرب تھے. اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے دیکھا کہ ان دونوں تہذیبوں کو نہیں، دونوں سلطنتوں کو ملے کر کے رکھ دی. اس کے اسباب کے لیے بڑی تحقیقات ہوتی ہیں، بہت کچھ توجیحات بیان ہوتی ہیں، لیکن اس میں زیادہ کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پہ نگاہ اگر ہو تو سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز تھی عربوں کی کہ جن کی بنا پہ یہ اس طرح اتنی عظیم سلطنتوں کو. پہلے ایران کی تو کیفیت یہ تھی کہ وہ عربوں کے خلاف جنگ کرنے باعث ننگ سمجھتے تھے اپنے لیے. یہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے عربوں کو اس طرح مہیر العقول کامیابی حاصل ہوئی کہ وہ چھا گئے ان کے اوپر. جواب اس کا ایک ہی لفظ کے اندر ہے
قرآن کریم نے اس قوم کو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ دیا. سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ وہی جو میں 3 لفظ دوہرایا کرتا ہوں اور بنیاد ہے اس کی، اور وہ قرآن سے ہی دیے گئے ہیں. اگر تو آج وہ سائنس کا مسلمہ ہے آپ کے ہاں، لا یا قانون کی ڈیفینیشن جو ہے اس دین، اور آخری چیز آلویز، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. بس یہ لا بن جاتا ہے. حکم اور قانون میں فرق یہ ہے، حکم کسی ایک بات کے لیے ہوتا ہے. اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تم اگر میرا یہ کام کر دو گے تو میں 2 روپے دوں گا، یہ حکم ہے. اور اگر یہی چیز مستقل ہو جائے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا تو یہ حکم قانون بن جاتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے تو خدا کا اذن اور اس کا امر اور یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے یہ ہے کہ صاحب جب خدا کا حکم ہوگا تو ہو جائے گا، خدا کی اجازت ہوگی تو ہو جائے گا. اذن اور امر وغیرہ کے الفاظ کے معنی یہ ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ کوئی کام کرانا ہو یا بات کہنا ہے تو وہ اذن اور حکم کے جو الفاظ آتے ہیں، اور جب یہ آ جائے تو لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ ایک دفعہ جو ہم نے حکم دیا ہے مستقلاً وہی ہوگا، اسے قانون کہا جاتا ہے. ایزن دن کی جو بات ہے وہ تو دونوں جگہ رہتی ہے. آخری شرط جو ہے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آلویز یہ ہوگا، یہ قانون بن جاتا ہے. ساری سائنس کی بنیاد اس مسلمہ پر ہے کہ اگر یہ کیا جائے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اور ہمیشہ وہی ہوگا. کنڈیشنز اگر وہی مہیا کر دی جائیں تو اس قانون کے ماتحت جو ہے کہ ایسا کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور جہاں وہ کنڈیشن ہوں گی ہمیشہ ایسا ہوگا. اسے عزیزان من اللہ کہتے ہیں. اور سائنس کی ساری عمارت اس لا، اس قانون، اس مسلمے پر اٹھتی، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا. اس اعتماد سے وہ یہاں سے ایک راکٹ کو چاند میں بھیج دیتے ہیں. اعتماد یہ ہے کہ اگر اس میں یہ چیزیں فنکشن کرتی رہیں تو یہ اس رفتار سے محفوظ وہاں تک پہنچ جائے گا، اور جب تک یہ یوں فنکشن کرتی رہیں گی ہمیشہ پہنچتا رہے گا. قانون بن گیا. یہ 2 قومیں جو میں نے ابھی گنائی ہیں ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کا ایٹیٹیوڈ ان سائنٹیفک. عیسائیت کے اندر طے یہ بات تھی کہ کام کرنے سے اعمال سے کچھ نہیں مل سکتا. اگر تو مسیح کے کفارے پہ ایمان لانے سے نجات و جنت حاصل ہو جاتی. یعنی صرف یہ مان لیجئے کہ اگر تو مسیح نے اپنی جان دے کر میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، مان لیجئے صرف یہ، تو تمہارے سارے گناہ دھل گئے. آپ دیکھتے ہیں موسٹ ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ. اس میں قانون کی بات ہی کوئی نہیں آتی. اسی لیے تو یورپ میں جب انگریزی زبان میں بھی اس کے ترجمے فیٹ ہوئے ہیں، فیٹ کے معنی یہ ہے کہ جس میں یہ علت و معلوم کاز اینڈ ایفیکٹ قانون کی بات نہ ہو، ایک بات کو آپ مان لیں اور وہ ٹھیک ہے. یہ مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان دی تھی میرے گناہوں کے کفارے کے طور پر، مان لیں صرف اس بات کو. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانون کی بات نہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ کی چیز نہیں، علت و معلوم نہیں. مانیے یہ ہوگا. یہ آپ غور کیجیے گا جسے ہم ایمان کہتے ہیں، مسلمات کی چیزیں تسلیم کرنا، کتنی بڑی بنیادی چیز ہے کاموں کے لیے. وہ یہ چیز تھی عیسائیت کے اندر. دوسری طرف ایران،
مجوسیت کا عقیدہ تقدیر کا کہ ہر شاید پہلے سے طے شدہ ہوتی، خدا کے ہاں سے یہ طے شدہ چیزیں ہیں، کوئی اسے بدل نہیں سکتا، ویسا تو ہو کے رہنا ہے۔ جب یہ چیز آپ کے یہاں آ جائے موسٹ ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ جسے کہیے، یعنی میرے کرنے سے کچھ ہو نہیں سکتا، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ چیز جو ہے یہ مان لیجیے کہ ہر شے خدا کے حکم سے پہلے سے طے شدہ ہے، ویسے ہی یہاں یہ ہو کر رہے گی۔ انسان کی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں یہاں کون؟ یہ ہے بنیادی اسباب عزیزان من۔ میں نے ابھی دونوں کو جمائے، یہودیت اور ہندویت بعد میں آئے گی۔ امیڈیٹلی فوری جو قومیں ان کے سامنے تھی عربوں کی، جن کے ساتھ ان کا تصادم اور تقابل ہوا ہے، وہ یہ دو قومیں تھیں۔ یہ دونوں قومیں وہ ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مذہب کی بنیاد ان سائنٹیفک تصور پر۔ قرآن نے آ کے ان عربوں کو بتایا یہ تھا کہ ان تھا، سارا قرآن آپ دیکھیے عزیزان مان، ان اور تھا پہ چلتا ہے سارا۔ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا لا مبدل لکلمات اللہ، ان تھا اور لا مبدل لا کی ڈیفینیشن ہے عزیزان مان۔ موسٹ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ جسے آپ کہیں، یہ ایٹیٹیوڈ دے دیا تھا عربوں کی اس تعلیم میں، یہ ذہنیت ان کے اندر پیدا کر دی کہ یوں کیا جائے گا تو یہ ہو۔ عہد میں شکست ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے، خدا کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ تم نے وہاں سے اس طرح سے رخ بھی بدلا تھا نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ سائنٹیفک ایکسپلینیشن جسے آپ کہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ وہ یہاں سے غلطی ہوئی تھی اس لیبوریٹری میں، فارمولے میں، ٹیسٹ کرنے میں، ایکسپیرئنس کرنے میں، ایکسپیریمنٹ کرنے میں، وہاں پھر واپس چلے جاؤ، وہاں سے ہی فارمولہ لے آئے، کوئی نتیجہ نکلے گا، یہ واپس چلے جاؤ، توبہ، کوئی فارمولہ کر دو، اصلاح من تابہ و اصلاح، اور اس کے بعد پھر وہی سے آتا ہے عربی۔ دیکھیے گا قرآن میں جو پہلے سے تھا نا، اگر یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا، جہاں وہ نہیں ہوتا اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے سوچو، تصور کرو، سوچو سوچو کیا کہیں غلطی ہو گئی، ڈیٹیکٹ کر دی غلطی یہ ہو گئی، اب کیا کروں؟ توبہ، چلے واپس وہاں جہاں سے غلط موڑ مڑے تھے، ٹھیک ہے انڈو کرو، جو غلط ہوا ہے کر دیا جی، میں پہن گیا ہوں، پھر اسی چوراہے سے لیبوریٹری میں فارمولے کے اسی ٹکڑے پہ پہن گیا ہوں، پھر اچھا اب صحیح طریقے کے اوپر فالو کر دو، پھر تھا عزیزہ نے من قرآن کو پڑھیے گا اس انداز جھوم اٹھیں گے آپ، اور یہ ہے راج، یہ انتم العالم کتنی بڑی چیز ہے، سب پہ غالب آ جائے گے، کیسے ان کنٹن والے اگر مومن ہو جائے گا، یہی اس کا تھا، یہ تھا، یہ تبدیلی تھی جو کی گئی تھی، یہ تھا جو عرب بنا دیا گیا تھا۔ یہ وہ تبدیلی تھی پیدا کی گئی جس کے اندر کہیں ایکسپشن نہیں، کہیں استثناء نہیں، کوئی ایگزمپشن نہیں۔ ذہن میں سب سے بڑی ہستی جو آ سکتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے،
ان کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی قیامت تک کے لیے ہمارا ایمان کے بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. یہ جو چیز تھی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ والی، اس میں قرآن کریم میں میں سمجھتا ہوں کہ السٹریٹ کرنے کے لیے اس چیز کو، اس کی وضاحت کرنے کے لیے، پختگی سے ذہن نشین کرنے کے لیے ایک بار نہیں کتنی مرتبہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلایا گیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. ان سے کہہ دو، اعلان کر دو کہ اگر میں بھی خدا کے قانون کے خلاف کچھ کروں گا تو اس کا نتیجہ مجھے بھی بھگتنا پڑے گا. میں ورژن کوئی استثنا نہیں، میں جانچن کسی بات ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہلا دیا گیا تو کہا تھا بیجنا کیا رکھتا ہے. آپ نے غور کیا یہ چیزیں قرآن میں کیا دی ہوئی ہیں؟ وہی ان آسات وہی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ پیار تو اور رہے گا ایک طرف رسول بھی کہہ رہا ہے، کہلوایا گیا ہے کل. یہ نہ کہہ دیں لوگ کہ خدا نے صرف کہہ دیا کل، کہیں بتاؤ کہ میں بھی اگر قانون کی خدا کی قانون کی خلاف ورزی کروں گا مجھے بھی یہ نتیجہ بھگتنا پڑے گا. یہ تھی چیز بھی مردوں کے اندر پیدا کر دی. وہاں میں نے کہا کہ ادھر دائیں کی طرف گئے تو وہاں وہ مجوسیت کا تقدیم سب کچھ خدا کے حکم سے ہوتا ہے، پہلے سے طے شدہ ہے. وہی ذلت دینے والا، وہ عزت دینے والا، وہ ملک دینے والا، وہ چھین دینے والا بندہ بنکر ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ ایک عقیدہ ان کے ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس عقیدے کے مقابلے میں جب یہ کام آ جائے جس کا یہ ہو تو یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے یہ نہیں ہوگا، یہ پھر کیسے سکتے تھے ان کے سامنے؟ وہ بات یوں نہیں ہے. تاریخی اعتبار سے بڑی اہم بات ہے کہ جب وہ گورنر ایران کا شکست کھا کر گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے آیا ہے اور آپ نے یہ پوچھا ڈائریکٹلی کہ کہو اس سے پہلے کہ تمہاری کیفیت یہ تھی کہ عربوں کے ساتھ جنگ کرنا باعث منزل ندامت آپ سمجھتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ایرانیوں کو وہی کہ وہی ہو، اور یہ وہی عرب ہیں تو دو چار نسلیں ان کی آگے نہیں بڑھی ہیں، وہی ہے جو کل تک تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرتے تھے. اب جس میدان میں یہ جاتے ہیں بھاگتے پھر رہے، تمہارا بادشاہ کنچکی میں جا کے تنا دے رہا ہے، ہوا کیا تمہیں؟ اگر کی عمر اس کو پوچھتے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے. بات کی ہے، بات ایک فکرے کی عزیزہ میں من سارا راز آ جاتا ہے، ساری تاریخ اسلام کی اس میں آ جاتی ہے. اس نے کہا کہ بات بڑی صاف کی ہے عمر. اس سے بیشتر جب مقابلہ ہوتا تھا تو ایک طرف ایرانی ہوتے تھے، ایک طرف عربی ہوتے تھے. ایرانیوں کے مقابلے میں عرب تنہا شاہی کچھ نہیں. اب جہاں مقابلہ ہوتا ہے غور سے سنیے عزیزہ من، راز ہے اس کے اندر. اب جہاں مقابلہ ہوتا ہے ایک طرف تو ایرانی ہوتے ہیں تنہا، دوسری طرف عرب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے. ان دونوں ہم شکست نہیں دیتا. ایران کا گورنر یہ بات بتا رہا. یہ خدا ساتھ کیا چیز ہوتی تھی جسے کہتے ہیں خدا ساتھ ہوتا تھا. خدا کا دیا ہے یہ قانون ان کے ساتھ، یہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ان کا بنا دیا گیا. ان کا تو نہیں مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے کہا ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. ہم جنگ کر نہیں سکتے تو ہم جنگ کریں گے کیوں؟ ملک سارا دے. ادھر دوسری طرف باغلٹائن انگار تھی، رومن امپائر جو تھی ان کے ہیں، ان کی کیفیت یہ تھی کہ ادھر سے یہ فوجیں چلی ہوئی ہیں قسطنطنیہ تک پہنچی ہوئی ہیں
بجائے اس کے کہ وہاں وہ سائنٹیفکلی یہ دیکھتے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ مداخلت کرنی چاہیے. انہوں نے اندر بائبل کا ورد شروع کر دیا، جیسے بخاری کی صاحب کیا ورد دیا کرتے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایمان ہے ہمارا مسیح کے کفارے پہ، جتنا زیادہ یہ ایمان تقویت پکڑ جائے گا، جتنا ایمان یہ مضبوط ہو جائے گا، بس وہی ہمارے لیے حصار عافیت، وہی ہمارے لیے حفاظت کا سوال. یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ ہمیں شکست دے دیں. وہ اندر اپنے اس ایمان کو دوہرا رہے تھے کفارے پہ، عقیدے پہ، اور یہ باہر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس دیوار کو یوں منجنی کے اندر پھینک دی تو اس کے متعلق یہ نتیجہ نکل آئے گا. یہ سوچ رہے تھے. یہ دو سوچیں بھی جو وہاں ٹکرا رہی تھی. اور دنیا میں کبھی بھی عزیزہ نے نہ جہاں سائنٹیفک سوچ اور ان سائنٹیفک سوچ ہوگی، ان سائنٹیفک سوچ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ تھا عرب کا راز. یہ تھا جو اس نے مرغدان نے یہ کہا تھا کہ تمہارے ساتھ خدا تمہارے ساتھ نہیں ہم جنگ کر سکتے. اس وقت میں سرنڈر کیا. ساری راز اس میں ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک اس قوم کے ساتھ جو خدا ہے اس کو الگ نہ ان سے کر دیا جائے، انہیں شکست نہیں دی جا سکتی. سارا راز آپ کی تاریخ اسلام کا یہ ہے کہ اس قوم سے خدا کیسے چھڑایا جائے، قرآن کیسے چھڑایا جائے. یوں تو یہ چھوڑ نہیں سکتے. بدترین جہارت امیز تمام پرست قومیں بت پرستی نہیں چھوڑ دی، گائے کی پوجا نہیں چھوڑ دی. یہ معتقدات تو اتنے دل کی گہرائیوں میں گئے ہوئے ہوتے ہیں. بچڑے کی محبت پچھلے دوسری قلوبوں میں علم ہوتا ہے. یہ بڑی گہرائی میں گئے ہوتے ہیں. یہ نہیں جاتے. طریقہ اس کا یہ تھا، اور یہ تھا جو دماغ لڑا ہے ان کا تھا وہاں ایرانیوں کا. ٹھیک ہے، ان میں آ جائے، الفاظ وہی رہیں، اصطلاحات وہی رہیں، رسوم رواج کی شکلیں وہی رہیں، مفہوم بدل دیجیے. قرآن میں مغفرت کا لفظ آتا ہے، اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے. یہ لفظ آئیں گے، کیا کیا جائے؟ مانے ان کو بخشش کر دیجیے. عام سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ یہی آ گیا. قرآن کے اندر یا قدر اللہ تقدیرہ آیا ہے. خدا نے ہر چیز کے لیے پیغام اور قانون مقرر کر دیے، کہہ دیا کہ اس کا ترجمہ تبدیل کر دیجیے. یہ کیا، اور اس کے اوپر پھر لکھی کتابیں ساری، یعنی سارا آج کے ہاں کا فلسفہ، یہ جتنے بھی ان مجوسی یہ تصورات مجوسی جو آج کے ہاں اس شکل میں لائے گئے تھے، اس کے اوپر جس قدر بھی آج کا فلسفہ جسے کلام آپ کہتے ہیں، وہ ان کے حق میں دلائل دینے کی ساری چیز ہے. ساری تاریخ میں آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے، آپ جو کہتے ہیں نا ہم دلائل کی روح سے اسلام کی افضلیت ثابت کر سکتے ہیں، اب اور کرتے ہیں، یہ ساری عمر آپ کی ہو گئی ہے. یہ جو تصورات مجوسی دیے گئے تھے ان کے حق میں صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ دلائل دیتے ہیں. سارا فلسفہ آپ اس ناول کے گرد گھومتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ نہیں ہل سکتا، نہیں ہل سکتا. کمرے کے کمرے بھرے ہوئے ہیں آپ کے کتابوں کے، اس چیز کو دلائل کی روح سے ثابت کرنے کے لیے. بغانے کوشاں سمجھ کے یہ ہے کہ ہم اسلام کی افضلیت اور حقانیت کو دلائل براہیم اور علم بصیرت اور فلسفے کی روح سے ثابت کر رہے ہیں. ثابت کر رہے ہیں اور غیر قرآنی تصورات کو، مجوسی تصورات کو بھی اسلام کا نقاب جڑے ہوئے، عیسائیت کے تصورات کو، جس میں بخشش آتی ہے، جس میں شفاعت آتی ہے، جس میں کفارہ آتا ہے. یہ ہے جو ہوا ہے عجیبان مان ہمارے ساتھ. کام کرنے کا یہی اس عمر کے آخری سمے نہیں، میں تو ایک مدت سے اس چیز کے اوپر چلا ہوا تھا. تو یہ بتایا جائے کہ یہ تصورات آئے کہاں سے، پھر اس تفصیل میں کیسے داخل ہوئے، پھر ترجمے کیسے ہوئے اس چیز.
استغفار مغفرت خدا بخش دے یا پھول جسے چاہے بخش دیتا ہے. پہلے تو جسے چاہے پھر بخش دیتا ہے. بات ختم ہو گئی. 3 اور 2 ختم ہوا آپ کے یہاں کا قانون جو سائنٹفک ایٹیچیوڈ نئے سائنٹفک ایٹیچیوڈ میں بدل گیا. دنیا میں اب سب سے زیادہ لوگ ان سائنٹفک ایٹیچیوڈ مذہب کا ہوتا ہے نا, اور مذہب میں بھی سب سے زیادہ مسلمان کا. یورپ میں جب تک یہ کرسچینٹی رہی یورپ تک, اور وہ بھی ان کے یہاں جو کیتھولک ہے نا, یہ جو ہمارے یہاں کی جن کو سلامت پرستی کی پیشوائیت ہمارے یہاں کہتے ہیں, جس میں وہ 2 چیزیں ہیں نا جو شرع میں جس کو دخل نہیں ہے, ایک تو شرع کی شرم میں دخل نہیں, تو ایک عقل میں دخل نہیں. ان کے ہاں بھی جو کیتھولک تھے وہ بڑی قدامت پسند متشدد ان سائنٹفک ایٹیچیوڈ میں بہت زیادہ متشدد. یہ تو پھر بتا گیا دوسرے ان کو آتا بات دوسری طرف چلی جائے گی. اقبال نے جو کہا ہے نقشے کے متعلق اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں, تو اقبال اس کو بتلاتا مقام کے لیے کیا ہے. اگر کہیں لوتھر کے قریب کوئی اقبال اس زمانے میں ہوتا, دنیا کا نقشہ آج بدل گیا ہوا ہوتا. ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ لوتھر نے ترجمہ کیا تھا قرآن کا. یہ جتنی چمک نظر آتی ہے آپ ان کے یہاں کے پروٹسٹنٹ کے اندر, وہ ساری اس لیے ہے کہ اس کی نگاہ اس قرآن کے اوپر. بہرحال وہ یہاں تک لے آیا تھا. یورپ میں کیتھولکس کا زور رہا. آپ دیکھیں گے 17ویں صدی سے پہلے تک کا یورپ ڈوبا ہوا ہے جہالت کے اندر, اور اس کے مقابلے میں دوسری قومیں دنیا کی کتنی بڑھ رہی. یعنی یہ قومیں بہرحال یہ عربوں کی, پھر بہرحال مسلمانوں کی, وہ جو ایک دھکا لگا تھا نا پیچھے سے ایک دفعہ سائنٹفک ایٹیچیوڈ کا, وہ بغیر اپنے مومنٹم میں ان کو اتنی دور تک لے گیا تھا. مقابلہ نہیں کر سکے. ایران نے تو یہ کیا, وہ تو مسلمان ہو کے یوں آگے, اور وہ آگے جو کچھ کیا وہ میں بتاؤں گا تاریخ میں. یورپ کے اندر عیسائی رہے تھے. عربوں کے زمانے کی فتوحات میں بھی یہ رومن امپائر والے جو عیسائی تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے, اس لیے ان سے ہم بچ گئے. اپنے ہاں ان کے ہاں یہ جگان اور کوڑ جو تھا ان سائنٹفک ذہنیت اور ایٹیچیوڈ کا, یہ وہاں یورپ میں چھایا ہوا. یورپ اس دن اس نے تبدیلی حاصل کی جب ان کے ہاں یہ لوگ نیوٹن اور کوپرنیکس اور یہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ان سے کہا کہ بابا تم اور تمہارا خدا اور یہ تمہارا بخشش کے عقیدے گر گئے کی 4 دیواری کے اندر. خدا کے لیے ہمیں زندگی کے راستوں میں کچھ سوچنے دو. اور یہاں انہوں نے سائنٹفک ایٹیچیوڈ پیدا کیا. یورپ کی ساری ترقی کا راز اس میں ہے نا. آج بھی جو مار پڑ رہی ہے دنیا میں, جتنی قومیں دنیا میں سائنٹفک ایٹیچیوڈ سے دور ہیں ان کو زیادہ مار پڑ رہی ہے. جو ایٹیچیوڈ جن کا ہے ان میں پھر اس ایٹیچیوڈ میں تقابل ہے کہ کوئی اس میں عملاً کتنا آگے چلا جاتا ہے, کتنی ڈسکوری زیادہ کر رہا ہے, کتنی زیادہ انوینشن کر رہا ہے. ان کا آپس میں یوں تقابل ہے. اور یہ جو قومیں ہماری طرح کی قومیں ہیں ان کے ساتھ تو بات ہی اتنی ہے کہ کہاں تو کام سائنٹفک ہے. قرآن نے کیا بتایا؟ قانون مقاصد عمل. ہر کام ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے. ہر کام میں وہ دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی لے کے آ گئے. اصل میں تو کام کی بنیادی خیالات ہوتی ہے جو پہلے ہوتی ہے. کسی کام کے متعلق خیال آپ کو نہ آئے کام ہو ہی نہیں سکتا. وہ جہاں سے پکڑتا ہے نیچے.
یہاں سے اس نے کہا کہ ان چیزوں کا بھی نتیجہ نکلتا ہے، ہر کام کا ایک ڈیفینیٹ متعین نتیجہ، ہر بیج کا متعین فصل، متعین پھل، ہر کام کا متعین نتیجہ۔ آپ نے دیکھا قرآن نے ہمیں اگر اس کے نتیجے کے لیے عام طور پر کھیتی کی مثال دی ہے، بڑی محسوس مثال ہوتی ہے، یہ بڑی سائنٹیفک چیز ہے، یہ قرآن نے دیا تھا۔ یہ اس ایٹیٹیوڈ میں یا اس پروسیس میں یا اس عمل میں آپ دیکھتے ہیں کہ معاف کر دو، بخش دو، یہ آتا ہی نہیں ہے۔ ڈال دیجیے آپ وہاں جو غلط بیج، گیہوں کی جگہ آپ جو ڈال دیجیے اس میں، پوری محنت اس کے بعد آپ وہی کرتے چلے جائیں گے جو گیہوں کے لیے کرنی۔ جاؤ پر بالیں اس کی آئے اور اس میں آپ کو نظر آئے کہ یہ تو جو ہے اس کے اندر، لے آئیے دنیا بھر کی قوتوں سے کہ آپ کی اس غلطی کو بخش دے وہ، تو ہے بخشش چاہیے۔ اسی لیے اس نے جہاں مثالیں دی ہیں نا، کھیتی کی مثالیں محسوس دی کہ گھر سے بات سمجھ میں آئے، سمجھ میں تو ان کی آئے نا جس نے مذہب میں سمجھ سے کام لینا ہے۔ ہم یہ بھی پڑھ دیتے ہیں، ہم وہ بھی پڑھتے ہیں، جو چاہے کر دیتا ہے، یہ بھی وہ کھیتی کی مثالیں بھی پڑھ دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہوتا گیا، ہوتا دونوں سے سوال ہے، بات کرنے۔ ارے دیکھو آپ نے اپنی فکر لی تو اللہ تعالیٰ کی بخشش، مغفرت، رسول اللہ کی شفاعت، وہ تو یہ دیکھا پورا کر لیا۔ ان سائنٹیفک مغفرت، میں نے کہا ہے نا کہ آیت یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یہ جو میں عرض کرتا رہتا ہوں ہمیشہ اور یہ کہتا رہتا ہوں یہ کچھ کرو، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کچھ دعویٰ ہو رہا ہے معمول میں اللہ ہونے کا، کہ خدا کی طرف سے خاص طور پہ مجھے بتایا جا رہا ہے جبریل امین معاذ اللہ آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس کے یہ معنی غلط ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذریعہ کیا ابھی وہی کتابیں جو ان کے یہاں پڑھی ہوئی ہیں۔ قرآن ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ، عربی زبان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جو میں نے عرض کیا، قرآن میں یہ معنی موجود ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے تو اپنے لغت میں ایک لفظ کی سند دی ہے، مجھے پتا تھا کہ اس کے خلاف کس طرح شور اٹھے گا، اس میں اگر کہیں ان کی ایک لفظ کی بھی گرفت ہوگی، اس کے بغیر ہی جو گھوڑا کام نہیں پیڑتے تو اس میں تو پتا نہیں یہ کیا صورت ہوتی ہے۔ ویسے بھی مجھے احتیاط برتنی تھی، میں تو قرآن کا بھی لکھ رہا تھا۔ میں تو جب صبح اٹھ کے قرآن سامنے کھولتا ہوں ریزا نے من ایک سینہ مجھے سانپ رہا ہوتا ہے ذمہ داری سے، بہت بڑی چیز ہے۔ عربی زبان میں یہ چیزیں موجود ہیں، قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ بخشش جو ہے یہ نہ عربی زبان کی چیز ہے نہ قرآن کی چیز ہے۔ غفرہ یغفر مغفرۃ، یہ ساری چیزیں عربوں کے ہاں سامان حفاظت کے لیے بولی جاتی۔ تو مغفر بولتے ہیں اس ہیلمٹ کو جو جنگ میں پہنی جاتی ہے، وہ کھود لوہے کی ٹوپی، اور اس ٹوپی کے نیچے وہ زرہ کی قسم کی وہ ہوتی ہے نا کڑیاں وہ لوہے فولاد کی۔ مغفرت کے معنی یہ ہے وہ خوب پہن کر میدان جنگ میں جانا تاکہ آپ اس حملے سے، اس کے اوزاروں سے محفوظ رہے، حفاظت کا سامان۔ وہ جب آپ انڈنٹ بھیجتے ہیں اس کے لیے وہ جو ہے طلب کرنا، وہ استغفار کا لاتا ہے۔ وہ اس زمانے میں بھی بولتے تھے، وہ آج بھی بولتے ہیں، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات میں یہ لفظ معنوں کے اندر آئے ہیں، عبادت کے معنوں کے اندر موجود ہیں، جس کے معنی سامان حفاظت طلب کرنا۔
मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, कितनी बड़ी चीज। तर्जुमा इसका होता है सुबह के वक्त उठ के अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने वाले, सुबह के वक्त उठ। आमतौर पर ये जो 11 तस्बीहें होती हैं ना अस्तग़फिरुल्लाह की, वो सुबह के वक्त में होता है, जल्दी जाग उठते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह, 1000 दाने की तरह 1000 दफा दोहरा दिए, मुतमईन होगा कि वो तो बख्शे गए ना सब जितने भी गलत काम थे, गलत बीज जो मैं बोआया था, गेहूं की जगह जौ बोआया था, मैंने सुबह उठ के आके 1000 दाने की तस्बीह कर ली है, वो तो मामला ठीक हो गया मेरे वहां का। मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, सहर कहते हैं हर काम की तराजू होती। मोमिन की डेफिनेशन, मोमिन की खसूसियत ये बताई कि काम शुरू करने से पहले वो देखते हैं कि इसमें सामान हिफाजत जो चाहिए मुझे है मेरे पास, ये नहीं होता तो तलब करते हैं, तलाश करते हैं, जहाँ होता है वहाँ से लेते हैं। ये बात जो है इस्तग़फ़ार का इस्तेमाल नहीं होता, किसी चीज की तजस्सुस, गुफ्तगू, तलब। तो ये आजकल शहर के अंदर शोर मचा हुआ है कि कॉलेरा और ये टाइफाइड ये आम तौर पर फैल रहा है, खास तौर पर ये जो इसके लिए इनॉक्यूलेशन का सामान हुआ, ये टीका लगाने का सामान हुआ, ये क्या चीज है? इसे मग़फ़िरत बोलते हैं। ये इससे बचने का, ये हिफाजत का सामान है। ये पहचाने का सामान। ये जब आप डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि मुझे ये इनॉक्यूलेट, मुझे ये बच्चों को कर दीजिए, तो ये इस्तग़फ़ार है। वो जब इनॉक्यूलेट करता है आपको तो ये मग़फ़िरत है, प्रिवेंटिव है। कुरान आगे भी गया थे। तीसरा एटीट्यूड जो मैंने अभी अर्ज किया था, फिर बताऊंगा। यहूदियों के यहाँ ये एक चीज थी कि एक दफा की लफ्ज़ गलती फिर उसकी बाज़याबी नहीं हो सकती। हाँ 3 ही दिन के लिए जहन्नम में रहना पड़े, वो वहाँ 3 दिन के लिए अंदर रख लेते हैं, फिर उसके बाद उनके बड़े आ जाते हैं, वो उनकी जमानत दे के छुड़ा के ले जाते हैं। वो जहन्नम में ना सही पुलिस हवालात की सही, लेकिन वो कहते ये हैं कि उसमें ये चीज नहीं, बाज़याबी की सूरत नहीं। हिंदू धर्म के अंदर भी तनासुख जिसे कहते हैं, उसमें भी उनके यहाँ बाज़याबी नहीं थी। कुरान कहता है कि ये तसव्वुर भी गलत है। प्रिवेंटिव चीजें यकीनन होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वक्त कुछ इस किस्म की लफ्ज़ हो गई है तो उसके बाद जिसे आप क्यूरेटिव कहते हैं, वो जो उस वक्त का इलाज आप करते हैं, किसी डॉक्टर से पूछिए, बेशक वो बताएगा कि बुनियाद इसकी ये है कि आपके अंदर जो रेजिस्टेंस की पावर है, कुव्वत मुदाफियत है, हम उसको ज्यादा इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, ताकि ये जो तबाहकुन जरासीम नुकसान पहुंचाने वाले अनासर अंदर गए हैं, इनका मुकाबला अंदर की कुव्वत इस तरह से करे कि वो इन्हें शिकस्त दे दे। वो ये जो कुव्वत होती है मुदाफियत की, इसको ज्यादा करते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। कुरान इसको भी मग़फ़िरत करता है, कहते बाज़याबी की शक्ल हो सकती है पैदा, लेकिन वो ये कहता है कि इसमें देर न करना। वो जो है इन्नहु मन हुआ व जहालतन, तो आए गलती से जहालत से, पहली चीज तो उसमें जहालत की, दानिस्ता करने से तो कानून शिकवी हो जाती। ये किया जाए और उसके बाद कहा है कि उसमें ताखीर न की जाए, फौरन डॉक्टर के पास पहुंचा जाए, उससे बताया जाए, जल्दी इलाज करा लीजिएगा।
تاکہ وہ فوراً قوت مدافعت کو ذرا زیادہ بڑھا دیں، اور وہ جو تدبیریں اس نے کرنی ہے یہ کر دی جائے، اس سے نکل آتا ہے۔ پھر اس کے بعد تقویت کے لیے وہ غذا بتاتے ہیں، آپ کو اس قسم کی دیجیے، پھر وٹامنز بتاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سامان حفاظت بہم پہنچاتی ہیں۔ قرآن نے کہا ایک اصول دیا عزیزان من، کہا ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے اس طرح سے لفظ آ جاتی ہیں اس قسم کی چیزیں، کیا طریقہ کیا جائے اس کے بعد؟ یہاں تو آپ کسی سے پوچھیے، کہیں گے کہ خدا سے مغفرت کی دعا مانگی جائے، بخشش کی دعا مانگی جائے، استغفار کی تسبیح پڑھی جائے۔ یہی چیز قیامت تک پہنچنا ہے آپ نے تو پھر بھی یہ چیز ہے کہ جنت تو بخشش سے ملتی ہے، یا پھر شفاعت کا عقیدہ آپ کے یہاں ہے، وہی کفارے کا عقیدہ وہاں سے ملتی ہے۔ قرآن کا سائنٹیفک ایٹیچیوڈ جو ہے، اندازہ لگائیے عزیزان من، 4 لفظوں کے اندر پورا اصول بیان کر گئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتی ہیں ناہمواریاں پیدا، لفظ ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، 11/115، 11/115۔ یاد رکھو، ناہمواری والی بات ایک ہو گئی ہے، تم چاہتے ہو کہ اس کے نقصان سے بچ جاؤ، طریقہ اس کا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہمواریاں پیدا کرنے والے کام پیدا کرو، زیادہ سے زیادہ کرو، اس کا نقصان جو ہے اس سے بھی بچ جاؤ، اور وہ تلافی بھی ہو جائے اس چیز کی جو ہو چکا ہے نقصان۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، 11/115۔ جن کا یہ ایٹیچیوڈ پیدا کیا تھا، جن کے اندر اس قسم کا سائنٹیفک، جنہیں اب مومن کہا جاتا ہے، ان کی خصوصیت قرآن نے بتائی ہے، یدرؤون بالحسنات السیئات، 13/22، 13/22۔ وہ لفظوں کے نتائج کو، ناہمواریوں کو دور کرتے ہیں، اور اچھے کام کر کے، جن کو ترجمہ یوں کہہ لیجیے، اور ہمواریوں کے کام کر کے توازن برقرار رکھنے والے کام، ان کا ترجمہ صحیح ہو سکے گا۔ توازن بگڑ گیا، جسے کہتے ہیں بیماری آ جاتی ہے، کسی معروف سے پوچھیے گا سائنٹیفک طریقے سے، وہ کہتے ہیں کہ اندر توازن بگڑ جاتا ہے، کوئی ہیلتھ بڑھ جاتی ہے، کوئی کم ہو جاتی ہے۔ اس توازن کو برقرار رکھنا جو ہے، اس کا نام شفا یا صحت ہوتی ہے۔ اس کے لیے لفظ قرآن کے حسنات ہیں، جس کا ترجمہ نیکی کیا گیا پیرگان میں جا کر۔ یہ ہے طریقہ۔ آپ دیکھتے ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ، جہاں تک عمل اور اس کے نتیجے کا تعلق ہے، قرآن کریم بنیادی طور پہ ساری تعلیم عزیزان من قانون مقاصد عمل کی، یہ کام کرو گے یہ نتیجہ نکلے گا، اور اس کے لیے ہر فرد جو ہے اس کو اس نے ذمہ دار قرار دیا، اپنے عمل کا، اپنے کام کا، نہ ذمہ دار کوئی دوسرا اور نہ اس سے کوئی چھڑانے والا تھا۔ آگ میں انگلی ڈال دیجیے، اس نے کہا ہوا کہ یاد رکھو انگلی جل جائے گی، سخت درد ہوگا اس کے بعد۔ قانون، آگ میں انگلی ڈالو تو اس کا نتیجہ درد ہوگا، آگ میں جب ڈالو گے یہ ہوگا، اور جب یہ درد ہوگا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ کہیے پھر دیجیے کسی حاکم کو رشوت کے ساتھ 100 روپیہ لے لیجیے اور یہ درد جو ہے معاف کر دیجیے۔ کہا لے آئیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سفارشی چٹھی، کیا درد دینے والے فرشتے ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ بہرحال ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کا درد جو ہے یہ نکل جائے۔ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ہے، کسی کی نہیں مانتا۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے ایک قانون ہم نے بنایا ہوا،
اور وہ قانون یہ ہے کہ یہ اس قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ لگائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آگ میں ہاتھ پھر نہ ڈالو، توبہ کرو. سخت قسم کی کھانسی آ رہی ہے، پہلی چیز ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ سگریٹ جو تم پی رہے ہو پہلے تو اس کو چھوڑو. یہ ہے توبہ. پھر اس کے بعد اسی قانون کے مطابق یہ اس کا علاج ہے، یہ کرو. یہ ہے عمل صالح. صحابہ واسنا کہا اس سے وہ جو نقصان ہے درد کا اس سے بچ جاؤ گے. اور اس کے لیے یہ جو کہا ہے کہ جو کرو گے بھگتنا پڑے گا. 4 بار عزیزہ نے من سورہ بقرہ کی آخر کی آیت جو ہے للہ ما فی السماوات والارض لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور جھومی عربی زبان کی جامعیت کے اوپر کہ وہ 2 ہی پرپوزیشن یا جار جن کو کہتے ہیں حروف، ایک میں لام ہے دوسرے میں الا ہے، دونوں میں کسبہ ورب ہے. یہ لام آتا ہے فائدے مند کی چیزوں کے لیے. جو بھی کوئی قانون کے مطابق کام کرتا ہے لہا اس کا منفعت بخش نتیجہ اسے ملتا ہے. وہ علیہا مکتسبت. اور جو بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے اس کا نقصان رسا نتیجہ اس کے خلاف جاتا ہے. لہا کسی کے حق میں جانا، علیہا کسی کے خلاف جانا. اور پھر بات آگے چلے تو پھر تو اور ہی دلچسپ بات آتی ہے. عزیزہ رحمان کہاں چلاؤ یہ کسبت اور اکتسبت. لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. اکتسبہ کے ہوتا ہے ایسے کام کرنا کہ جس میں صرف اپنا ہی فائدہ مقصود ہے. کسبہ ہوتا ہے وہ کام کرنا جس میں اپنا اور دوسروں کا فائدہ بھی مقصود ہو. کہا کہ نیکی یہ ہے کہ وہ کرو جس میں تمہارا اور دوسروں کا فائدہ بھی مقصود ہو. غلط یہ ہے کہ اپنا ہی فائدہ سوچو، اس کا نقصان ہوگا. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. قرآن ہے. بنیادی طور پہ جو میں کر رہا تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا. سائنٹیفک ذہنیت کی ایٹیٹیوڈ قرآن جو پیدا کر رہا. تم سنکھیا کھاؤ گے تم ہلاک ہو نہیں سکتا. سنکھیا تم کھاؤ پڑوس والا ہلاک ہو. پھر اس کے بعد علاج کرنا ہے تمہیں ہی دوائی پینی پڑے گی. ہو نہیں سکتا کہ باپ بیمار ہو جائے بیٹا دوائی کا. مجھے قرآن میں ہے نا کہ اس وقت تم دیکھو گے کہ بیوی خاوند سے بھاگ جائے گی، بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا. یہ بھاگ جائے گا اور چھوڑ جائے گا کیا؟ اور روز ہمارے یہاں یہ چیز ہوتا ہے. سراہنے کھڑا ہوا بیٹا وہ اگر یا یوں چاہیے کہ بچہ ضد کرتا ہے دوائی کے لیے، باپ ماں سامنے کتنے بارے گا دوائی تو اس بچے کو ہی پینی پڑے گی. مامتا کی ماری ماں شاید جان دے دے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دوائی پی لے اور آرام بچے کو ہے. جسے کیا کیا کہ خدا کو رحم آ گیا اس نے بخش دیا. ماں سے زیادہ رحم کس کو آئے گا؟ لیکن اس رحم میں بھی وہ اس بچے کو اس سردی کے آپریشن سے، اس انجیکشن کے سوئی سے، اس کے درد سے، اس دوائی کی کڑواہٹ سے نہیں بچا سکتے. وہ تو اسے ہی لگے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. ان ارسا دیکھتے چلا جائیے جیلا نے من. ان احسنتم احسنتم لانفسکم.
حفاظتی تدبیر اختیار کرو گے تو تمہاری صحت ہی ٹھیک ہے، غور کرو گے تمہاری صحت میں۔ یہ جو ہمارے ایصال ثواب کی ایک چیز ہوتی ہے، مر گیا ہوا چلا گیا ہوا یہ پیچھے سے پارسل بھیج رہے ہیں، پتا نہیں کہ وہ ساڈے گھر کا ڈاکن ہے، اتنے یہ دل کا لا لیں آ جانے جیل چ پہنے لے پارسل خوش ہو دینے۔ تم بیان پوچھو عام طور پر جو بھی توازن قائم رکھنے والا کام تم کرو گے تمہارا توازن ٹوٹ جائے گا، وہی نہ چاہ تم فلاح توازن بگڑنے والے کام لگ بھگ والے کرو گے تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑے، سیدھی سی بات۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے وہ لفظ کہا سائنٹفک ایٹیٹیوڈ، وہی انر تھاٹ، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا جو کچھ تم کرے۔ اس موضوع پہ میں کہوں تو اس میں تو عزیزہ نمان کئی ہفتے مہینے لگ گئے، سارا قرآن ہی اسی موضوع پہ چلا جا رہا ہے، لیکن میں تو یوں ہی چند ایک آیات آپ کے سامنے دے قل غیر اللہ ہے اب کی رب اللہ ہوا رب کل ہے 6/165، بڑی عجیب چیز۔ کیا تم کہہ رہے ہو ہم سائنٹفک ایٹیٹیوڈ اختیار کر لوں اور ان لوگوں کو اپنا رب اور نشو و نماد دینے والا مان لوں کہ انہوں نے میری خاطر جان دے دی تھی اس لیے یہ ہو گئے، یہ میرے لیے کفارہ ادا کر رہے ہیں یہ ہو جائے گا، یہ شفاعت کر رہے ہیں یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں۔ ربوبیت تو صرف اس کے قانون کے مطابق ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ فلا تکسب کل نفس الا علیہا، کل نفس کسے باسط کوئی بھی ہو جو کرے گا بھرے گا، کل نفس ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ غور فرما رہے ہیں آپ کس قدر واضح صاف سائنٹفک ہے جو کچھ کہہ رہا ہے قرآن۔ سوالوں میں کسی دوسرے کا آ کے یہ بوجھ بتانا، کتنی ہی زیادہ مامتا کی ماری وہ ماں ہو جو بچے کو درد ہو رہا ہے انگلی کے جلنے سے نہیں درد لے سکتی ہے، نہیں بتا سکتی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور ایک اور آج کے اندر تو اور وضاحت سے اسے بیان کیا ہے 35 35/18 35/8 ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا، اپنا اپنا بوجھ لاد کے جانا ہوگا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہا کتنا ہی تمہارا قریبی کیوں نہ ہو، وہ خواہ تیار بھی کیوں نہ ہو جائے، اگر تم اسے آواز دو گے کہ بھائی کچھ تھوڑا سا میرا بوجھ اٹھا لو، کہتا ہے کہ لا یحمل منہ شیء، وہ ذرا بھی تمہارا بوجھ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے۔ ہونا ہی ایسا چاہیے،
یہ ٹھیک ہے، ہمارے جذبات انسانی کو چاہتے ہیں تھوڑی سی رعایت، تو یہ ہونا ہی فرض کی ہونا چاہیے ہے انسان۔ یہ بات جو ہے یہ کسی جج سے پوچھیے جو خدا کو سامنے رکھ کے وہاں بیٹھا ہوا انصاف کی ذمہ داریوں سے فیصلہ کر رہا ہو کہ ذرا سا جھکاؤ بھی جو ہے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے بات کے ساتھ۔ خدا اس لیے ہے کہ اس میں جذبات نہیں ہے، اور خدا ہو ہی ہو سکتا تھا ورنہ کائنات کا سلسلہ گرم ہو جاتا ہے ویزا نما۔ یہ سارے ہمارے سلسلے جتنے گرم ہوئے ہیں اسی لیے ہوئے ہیں، جذبات درمیان میں آ جاتے ہیں، ورنہ آئین اور قانون تو کہیں بھی کچھ ایسے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑی بہت اس میں احکام ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کہیں بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جن کا نتیجہ تباہی ہو۔ یہ اتنے اچھے آئین و قوانین دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود جہاں یہ تباہیاں آتی ہیں کیوں آتی ہیں؟ قانون کو اس طرح سے نہیں نافذ کیا جاتا جو اس پر عمل کیا جاتا جیسے خدا نافذ کر رہا، اس میں انسانی جذبات دخل انداز ہو جاتی ہیں۔ یوں ہی کسی فارمولہ میں آپ کا کوئی اپنا جذبہ بیچ میں آیا، فارمولہ دیکھو سائنٹسٹ آدمی لیبارٹری کے اندر بالکل اندھا ہوتا ہے، لا يحمل منه شيء، کتنا ہی ولا کہنا لا قربا، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، چاہتا بھی ہو وہ چیز جو ہے اٹھا نہیں سکے۔ ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ، جو بھی اپنی ذات کو نشو و نما دینے کے لیے یہ سامان کرتا ہے، قانون کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اسی کی ذات نشو و نما کرتا ہے۔ دوسرے جو ایسا نہیں کرتا وہ اس میں کمزور رہ جاتا ہے، نقصان اٹھا جاتا ہے، اور اسی لیے پھر اس نے تقابل میں لا کے پوزیشن کے مطابق لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا النور۔ کیا بات ہے! کہا تم یہ کہتے ہو کہ قانون کے مطابق کام کرنے والا، قانون سیکھنی کرنے والا دونوں یکساں ہو جائے، جس نے یہ کچھ کیا ہے اس کو تھوڑی سی رعایت دے دی جائے، کوئی دوسرا بتا دے تو دونوں یکساں ہو جائے گا۔ کہا قانون کے اوپر عمل کرنے والا، قانون سیکھنی کرنے والا، یہ تمہاری ضرور رعایت کی روح سے اگر اس کو کیا جائے وہ بھی بڑی ہوگی آ جائے گا نا اندر سے۔ کہا تمہارا تصور یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں یکساں ہو جائے؟ کہا بات اگلی تو آگے جا کے سمجھاؤں گا، بتاؤ یہ کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تاریکی اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ دھوپ اور چھاؤں کبھی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ اگر ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو سن لو نماز سے بھی لہجہ ہوگا نمبر مردہ اور زندہ بھی یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ باقی رہا رسول، اس نے کہا پھر انتا اللہ نذیر، نہیں ہے کہ تو بھی ان کی شفاعتیں کرتا پھرے گا، رعایتیں بخشتا پھرتا گا، مغفرت کی دعائیں بخشش کی کرتا ہے، انتا اللہ کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں آپ رسول اور تو بھی تیری حیثیت صرف اتنی ہے کہ ان کو بتا دو کہ آپ نے انگلی ڈالو گے تو جل جائے گی، بس تو بھی ان کا درد نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اس نے تو خود کہہ دیا تھا کہ ان آسا تو ربی یاما نہیں، میں خود ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آدمی انگلی ڈالی تو میری بھی یہی کیفیت ہوگی۔ ایسی اعتدال کی زندگی بسر کرنے والا رسول، پاک باز، پاک سیرت، پاک قیمت، اتنی تھوڑی سی عمر 63 سال کی عمر، بہت ہو گئے۔ جب حضور کو یہ بخار آیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو یہودیوں نے وہ سالن میں زہر دے دیا تھا، اس میں شبہ نہیں کہ میں نے وہ بوٹی نگلی تو نہیں تھی، چبائی تو تھی،
لیکن اس سے بھی میں نے دیکھا تھا کہ زہر اثر کر گیا اور وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا. یہ بخار تو اسی کا مجھے نتیجہ نظر آتا ہے. اتنی اخاف ہے ان اخاف ربی عذاب یوم. کہا یہ کہ نہیں اٹھا سکیں. لہذا عزیزان من یہ تصور کہ کسی کے لیے بخشش کی دعا کرنا یا بخشش مانگنا، یہ بخشش کا سوال جتنا ہے یہ سارا سوال عیسائیت کا انسائنٹیفک تصور ہے. اور اس کا نتیجہ تو پھر گداگری ہے. ہم تو مانتے ہی بخشیش ہیں خدا سے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے. میرے آگے فقیر بھی ہو کچھ کا اندر کوئی بخشیش نہیں رہی ہوگی کسی کی نہیں، اس سے بھی ہم بخش دے کہتے ہیں. بہشتہ کی سبیل اللہ ہم قرآن اس کو کہتے ہیں. بڑے ہندی مسلمان راج خوش بات. کیا وہ بیشتر بحر ارباب حمامت اور بیشتر بحر و کرامت بغیر ہندی مسلمان راج خوش بات. قرآن کی روح سے تو وہ بیشتر ملتا ہے، وہ تو جرت میں بہادریوں ہمتوں کا سب کا ملتا ہے. کہتا ہے یہ ہندی مسلمان سے کہا نہیں اپنی مسلمان اور خوش ہے مست ہے بیشتر فی سبیل اللہ ہے مست. اللہ یہاں سے بھی ملتی ہوں گی یہ بیشتر تنوع لگے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ برا نہیں کرتی. صحت عزیزہ نے نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ بخشش سے مل سکتی ہے، نہ سفارش سے مل سکتی ہے. یہ تو آپ کے اندر کی ایک چیز قانون کے ابتدا سے مل سکتی ہے. اندر ہے آپ کے یہاں یہ چیز جو ہے باہر سے نہیں خریدی جا سکتی. جنت تیری موجود ہے تیرے خون جگر میں. ہم رشتے کے خدا بت بخشد ہماہیش وہ جنت جو تمہیں خدا بخشیش میں دے دو کہا لبے ذلت خیرات مانگ رہا ہے. کہا جزائے عمل پست جناب چیزیں ہے. ایک کام کا نتیجہ ہو تو پھر ہے جنت لینے کے قابل، ورنہ اگر بخشیش میں ملتی ہے تو کہتا گدا گری یا خیرات ہے جس کو تو دے رہا ہے. بات ساری نہیں ہے عزیزوں نے من. قرآن کا سائنٹیفک کہتی تھی اور یہ مدد کا ان سائنٹیفک کہتی تھی. کوئی مصیبت آئے کوئی دعا آئے دکھ جاتی ہے. اب تو ہمارے یہاں بچوں کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے، اسکولوں میں کالجوں میں دکھ جاتی ہیں سفید چاندنیاں. آیا ہے کریمہ کا وہ دھو رہا ہے وہاں. مصیبت یہ ہے پرانی گھرانے کی بچیاں وہاں کی اس دن بچی نے ان سے کہہ دیا مجھ سے کہ میسا اگر یہ اس سے امتحان میں کہتی تھی کہ اس امتحان میں پاس ہو جائے گی تو اس نے کہا سال بھر جو تمہیں ہم سے کہتی رہی ہے کہ محنت کرو کام کرو امتحان میں پاس ہو جائے گی. اگر یہ بات ہی تو سال بھر ہمیں مصیبت میں کیوں ڈوبتا پہنچایا چادر بچا دینی تھی یہ ہو جاتا. انہیں اسکولوں کر دیتا. ہاں جی اس قسم کے کافر کا کیا دخل ہے اس اسلام میں. جی بخشش میں ساری بخشش کے اوپر آ گئی ہے. اتنے امکانات آپ کے یہاں عزیزان مان، کتنی پوٹینشیلٹی اس ملک کے اندر پاؤں کے نیچے دفن ہے آپ کے سب کچھ. عادت یہ کر گئی ہے کہ روٹی بھی بھیک کے نام پہ کھا رہے ہیں. یہ ہے عزیزان مان ایک غلط نظریے کا نتیجہ. ہم سائنٹیفک کامیں کرتی یہ ہیں پھر ان کو شرم آزادی نہیں رہی. وہاں کی جنت مانگی فی سبیل اللہ بخشش کے طور پہ، یہاں روٹی مانگ رہے ہیں بخشش کے طور پہ. استغفار کے یہ معنی نہیں ہے. آ جانا چاہیے مجھے آپ کے اوپر کیا چیز ہے. منافقین آ گئے، بڑے جرم کیے، بڑی خطائیں کی، بڑے دھوکے دیے، بڑے فریب دیے. لیکن وہ جو چیز ہے
मांगा, किसी वक्त भी ये ख्वाहिश में हो जाए कि गलती हुई है, बस ये है कुरान का जिसे वो कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, जिसमें हमने ये किए हुए है कि मर्द दम का गुनाह जितने जी चाहे करते जाओ, उसकी रहमत से नाउम्मीद न हो, वहाँ गए तो वहाँ तो अदल नहीं रहमत है ना, तो ककड़ियाँ आने तो खानवा से लाइया हुई नहीं उन्हें जो मीज़ान अदल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, वो सारे पत्थर पत्थर जीते फरिश्ते लगाए, वो सारा कुछ जो कुछ भी आएगा खानवा से ही आएगा, आखिर में होगा इलाम लगने और देखेंगे आएगा। मन ये एटीट्यूड हो गया है इस कौम का, मगध में ये एटीट्यूड होता है, इस्तग़फ़ार के लिए माने नहीं, ये चीज ये मरने की बात नहीं है, ये मौत के बाद की इस्तग़फ़ार और बख्शिशें नहीं है, ये जनाजे के पढ़ने की बात नहीं थी जो आपके यहाँ ये शान नज़ूल ने बता दिया कि वहाँ उसके गुनाह बख्शाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर दुआएं की थी, उसके गुनाह बख्शवाने के लिए जो ऐलान कर रहा है कि अगर मैं भी का नाम शिकनी करूं तो मैं भी नहीं बख्शा जा सकता, तो दूसरे के बख्शाने के लिए दुआएं करेगा, जिसको बख्शाने को दुआएं करेगा वो ये नहीं कहेगा कि मियां का मैं अपने को बख्शवा ला, अपने मुतल्लिक तो ये कह रहा, ये इसलिए कहलवाया गया था, हुजूर ने तो नामासियत करनी थी, ना इस्यान वहां होना था, उनके लिए तो ये बात नहीं थी, बात उनके लिए थी क्यों जिनके मुतल्लिक ये कहते हो कि ये बख्शिश की दुआ करेंगे, मैं बख्शा जाऊंगा, वहां शफाअत करेंगे, वो इनको कह रहा था, क्या कह रहे हो, अरे मानो वो तो तुम तो मैं अगर उसकी खिलाफवर्जी करूंगा मैं भी नहीं बख्शा जाऊंगा, जब मैं अपने लिए नहीं बख्शा जाऊंगा तो मैं कैसे बख्शवा दूंगा, कहने का तरीका है। ये क्या है इस्तग़फ़ार, भागा हुआ मुजरिम, मकरूर मुजरिम एहसास हो गया है इस नदामत का, गलती की, कहा कि कोई बात नहीं, आओ एतराज करो। अजीज़ा ने मान ये आए वाली बात जो मैंने कही ये है सारा बात, मरने वाले के मुतल्लिक अगर बख्शिश की आप दुआ करते हैं तो वहां तो आओ होता नहीं, वहां तो कुरान ने ये बात कह दी कि तौबा के लिए ठीक है दरवाजा खुला है, बशर्ते कि इस वापसी के बाद दोबारा काम करने के लिए तुम्हारे पास वक्त हो, क्योंकि वो जो इसके बाद तुमने काम करना है ना, इसके नतीजे में पहले गलत कामों के जो तबाह कुन नताइज हैं उनको मिटना है, और अगर ये इसके बाद वक्त ही नहीं रहा तो इसीलिए ये कहा है कि वो ठीक है तौबा के लिए दरवाजा खुला, लेकिन मौत अगर सामने तुम्हारे नजर आ जाएगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये बात नहीं है कि वो मौत ऐसी भयानक चीज है कि उसके बाद फिर कुछ नहीं, मकसद ये है कि उसके बाद तो बात तो ये थी कि नदामत के बाद तुम बाजियाबी हो, फिर तुम्हारे वक्त मिले और उसमें तुम फिर इसके इजाले के लिए कुछ इलाज कर सको। आप सोचे तो सही कि जब इंसान उस मर्ज से मर रहा हो, मर गया हो आखिरी दम, तो फिर ये तौबा इलाज मुआवजा ये बेमानी चीज हो सकती, ये है माने कि उसमें काम के लिए वक्त होना चाहिए। तो ये जो चीज है कि ये तो मौत, कुरान कहता है मौत सामने आ गए तो नहीं होता, हम ये कहते हैं मरने के बाद ये कुछ शुरू हो जाता है, वो चला गया मरने आ के, ये उसके बख्शिश के लिए इंतजाम आप जहाँ कर रहे हैं बैठ कर, ये बात मरने के बाद की थी नहीं, ये वो शान नज़ूल है नहीं कि वो अब्दुल्ला बिन उबई मर गया था और हुजूर जनाजे पे जाके उसकी मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहे थे। मैंने अर्ज किया है अज़ीज़ा लोग, मुश्किल हमारी ये है कि कुरान से हम नहीं पूछते, मुनाफ़िकीन के मुताबिक ये आ रहा है ना जिक्र, गौर से सुनिएगा और देखिएगा हवाले को मिला के। एक सूरत का नाम है मुनाफ़िकीन, सूरह मुनाफ़िकून 63 63वीं सूरत, सुन लीजिए नुक्ता क्या बयान हो रहा था, ये कि ये वो मर गया था, मरने के बाद रसूलुल्लाह उसकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे, बख्शिश की दुआ मरने के बाद। मैंने अर्ज किया है कि ये कुरान की रूह से सवाल ही नहीं, वो तो इस जिंदगी में भी
جو اپنے لیے بھی چاہتا ہے یہ ان چیزوں سے محافظت، اس کے لیے کہتا ہے کہ وقت ہے ابھی کام کرنے کا، مرنے کے بعد کی بات نہیں. کہا ہے منافقون کی صورت آ رہی ہے، انہی کا ذکر چلا آ رہا ہے. کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ میاں رسول اللہ تمہارا سامان حفاظت تمہیں دم پہنچا دے، آؤ حفاظت کا سامان لے لو اس سے، یہ تو تعالو ہے. یہ مرنے والے کو کہا جاتا ہے یا اس کے جنازے کے بعد کہا جاتا تھا آلو تو آنے چھوڑ گیا آگا، اس کے بعد گرم اڑ گیا آگے تھا رسول اللہ آئے تیرے سرانے. منافقون، یہ منافقون کے متعلق ہے نا. یہ ہے عزیزہ نے من قرآن کا طریق بتایا ہوا کہ یوں سمجھو اسے. یہ جو میں نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جنازے کی نماز نہیں تھی، مرنے کے بعد یہ چیز نہیں تھی. تعالو یستغفر رسول اللہ لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون عنہم مستقبلون. ان کی کیفیت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ چیز ہو کہ ہاں واقعی غلطی ہو گئی، ہمیں وہاں جانا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے، آئندہ کے لیے پروگرام دینا چاہیے کہ جو کچھ پیچھے کیا گیا ہے اس کے تباہ کن نتائج کا ازالہ ہو جائے، آئندہ کے لیے بہتری کی شکل ہو جائے. کہاں بجائے اس کے کہ یہ صورت ہو. کیفیت یہ ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ چلو وہ جو سربراہ مملکت ہے، وہ جو ہیڈ ہے، چلو وہاں جا کے ان کا اعتراف کرو، آئندہ کے لیے ضمانت دو، یہ ہو جائے. کہتا ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ پھر مار کے چلے جاتے ہیں، ہمیں کیا خود دوں گا ہم وہ سخت ضرور. یہ ہے وہ چیز، سرکشی برتتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے کسی سرکشی برتنے والے مجرم کے متعلق بھی یہ سنا ہے کہ اس کو کہیں سے کوئی معافی مل گئی؟ معافی اگر آپ کہتے ہیں، عدالت بھی اگر کہیں تھوڑی سی اس قانون میں جو شک رکھی ہوئی ہوتی ہے رعایت برتنے کی، تو اسے دیکھیے جہاں ہو کہ ہم نے مجرم میں اصلاح کی صلاحیت محسوس کی اور ہم نے اس کو یہ رعایت دی. اور جو وہاں جا کے یہ کچھ کہے کہ ٹھیک ہے جی 14 سال کی سزا دے رہے ہیں نا آپ 21 کی دیجیے، جب باہر آؤں گا اسی دن بدلا لوں گا. یہ دیکھیے گا ہم مستقبل ہوں، ذہنیت ان کی یہ ہے. تو ان کی کیفیت، جن کی ذہنیت یہ ہو ان کے متعلق کہا استغفر لہم اور لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ. یہ ہے وہ کہ بابا جن کی ذہنیت یہ ہو ان کے متعلق اس کا امکان ہی نہیں ہو سکتا. تو وہ بار بار چاہے کہ کسی طرح سے یہ مجرم نہ رہے، کسی طرح ان طریقوں سے باز آ جائیں، کسی طرح سے یہ بچ جائیں. ہزار چاہے تم، یہ جو ہے نا 70 مرۃ، یہ بات کے 70 دفعہ حضور نے کہا کہ صاحب مجھے معلوم ہوتا تو میں 71 بار جنازے کی نماز پڑھ دیتا. یعنی یہ شان نزول ہو رہا ہے کہ 70 کہا ہے نا خدا نے. پتہ نہیں یہ لوگ شاطرانی تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا اتنا عربی زبان کا بھی. یہ جو عربی زبان میں یہ 70 اور یہ 70 اور یہ چیزیں آتی ہیں نا 60 17 70 700، یہ بیان ہی ان معنوں میں آتا ہے جہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ تمہیں میں نے 20 دفعہ کہا کہ وہاں نہ جاؤ. تو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے گن کے بتایا 100 بار کیوں نے کہا اس کے مطلب یہ تم اس کو 1000 بار کیوں نہ کہو. یہ گنتی نہیں ہوتی، ان کو عدد کامہ کہتے ہیں زبان میں. یہ ایگزیکٹ کے گنتی نہیں ہوتی. یہ تاکید کے لیے آتے ہیں کہ تم 100 بار بھی ان کے متعلق جی نے یہ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی تباہی کے اوپر آپ کا جی بڑا کڑتا تھا، بڑے ہی مشفق ہمدرد طبیب تھے، بڑا جی کڑتا تھا مریض کی بات بتالیوں بات پرہیزیوں کے اوپر جی کڑتا تھا. اور قرآن کریم حضور کو یہ بار بار کہتا تھا
کہ تمہارے کرنے سے نہیں کچھ ہو سکتا. یہ ذہنیت اپنی بدل لیں گے تو پھر ہو جائے گا. ایک بار کہا ہے کہ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دوسرے اپنی جان ہلکان کر لے گا ان کے پیچھے. ارے دادا دیکھو تو صحیح، جو سرکشی برتے، جو منہ پھیر کے چل دے، جس کی کیفیت مردوں کی سی ہو جائے کہ سنے ہی نہیں، تمہارا جی کا ٹوٹنا، اتنی ہمدردی کرنا سے کیا فائدہ دے سکے گا؟ یہ وہ کہا ہوا ہے ہوں مستقبل. ان کے لیے یہ ہے جب 100 بار 1000 بار بھی ان کے لیے تم اگر چاہو کہ ان کی حفاظت کا سامان ہو جائے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ مستقبل. طریقہ کیا ہے؟ یہ تھی 63/5 عزیزان من. تین آنا ہم پہاڑ آؤ کی بات. دوسری جگہ اس کا طریقہ بتایا ہے. اس قدر جامع عزیزان من اور جو اسلامی نظام یا اسلامی مملکت میں جو پوزیشن ہوتی ہے سربراہ مملکت کی، پھر خدا کی اس میں ایک پوزیشن، خدا کے قانون کی. اس کے اختیارات اپنے نہیں ہوتے، وہ قانون کے ہوتے ہیں. قانون کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے. اتنے بڑے اہم مسائل عزیزان من ایک آیت کی 4 لفظوں میں بیان کر دیا. پہلے تو یہ ہے 4/64 4/64 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے. مذہب میں ہر شخص اپنے اپنے طور پہ جیسے جی چاہتا ہے خدا کی اطاعت کرتا پھرتا ہے. دین میں اپنے طور پہ نہیں اطاعت ہوتی. ایک مرکز ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، اس کے فیصلوں کی اطاعت کی جاتی. ہر رسول ہم بھیجتے اس لیے ہیں، ورنہ اگر خالی ان اخلاقیات کی اطاعت انفرادی طور پہ کرنی ہوتی تو ٹھیک ہے، ہم پتھر کسی پہاڑ کی پتھر کی چٹان پہ لکھ دیتے، ہمارادی کے قوانین کی طرح تم لوگ کر لیتے اپنے طور پہ یہ کرتے. تو یہ نظام یہ نہیں ہے، اس کے لیے رسول بھیجنا پڑتا تھا. بہرحال یہ بات اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے اوپر کچھ زیادتیاں کر بیٹھے. جہاں بھی قرآن نے ان جرائم یا گناہ جسے آپ کہتے ہیں یہ گنایا ہے، کہا یہ ہے یہ اپنے خلاف تم زیادتی کرتے ہو. بظاہر دوسرے کے خلاف کرتے ہو، در حقیقت تمہارے اپنے خلاف یہ ہوتا ہے. میں پھر دوسرے وقت پر کروں گا قرآن کی روح سے جرم اور اس کے اثرات، اس کا جو موسٹ سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے جو قرآن نے نفسیاتی چیز بتائی ہے. بہرحال کہا یہ کہ اپنے خلاف جو زیادتی تم کر لیتے ہو، لاؤ اگر جاؤ کا اے رسول وہ تیرے پاس آئیں. دیکھا آپ نے کہے کے لیے فاستغفر اللہ، آئیں تیرے پاس کہ جو کچھ ہم سے وہ غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم لغزشیں کر چکے ہیں، ندامت ہے، اعتراض کرتے ہیں، وہ جو اس کے نقصان دہ نتائج ہیں اس سے ہمیں حفاظت دینی ہے. کہا کہ رسول کو ذاتی طور پہ اس کا اختیار نہیں کہ وہ کہہ دے کہ اچھا جاؤ تم نے یہ کہہ دیا ہم نے معاف کیا. ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، یاد رکھیے. قرآن کی روح سے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو بھی یہ اختیار نہیں ہو سکتا کہ وہ آج خود یہ کہے کہ یہ جاؤ. کہا استغفر اللہ، وہ آ کے یہ کہیں گے کہ قانون خداوندی کی روح سے ہمارے لیے یہ سامان حفاظت دے دیجیے. رسول کی ذات کی کیفیت نہیں. فاستغفر لهم الرسول، رسول پھر اس قانون کو اسٹڈی کرے، اس کو دیکھے، اس کے بعد یہ دیکھے کہ ہاں اس میں ہے اس قسم کی پروویژن، ان کی حالت کیفیت ایسی ہے، سچے دل سے یہ دیانت سے، امانت سے، نیک نیتی سے اس طرف آ گئے ہیں. اس لیے ماقد سلف جو ہے پیچھے جو ہو گیا ہے، اسے کہا جائے کہ وہ سابقہ جرائم جو ہے ان کی بات تم سے نہیں ہوگی. اگر وہ رسول جو ہے وہ دیکھے کہ ان قوانین خداوندی
وہ آئے ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے قانون کی روح سے ہمارے لیے سامان حفاظت دے دے. رسول کی اپنی حیثیت نہیں ہے, وہ وصیت یہ ہے واستغفر لهم الرسول. رسول ان کے لیے پھر یہ دیکھے کہ اس کی روح سے یہ ہو سکتا ہے, تو کہا کہ اگر یہ چیز یہ پیدا کریں گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, خدا کو یہ دیکھیں گے کہ ان کی طرف لوٹ کے چلا آیا, وہ پھر آتا ہے خدا ہی کے درمیان میں رسول کی وساطت کیوں آ گئی, اس کے پاس کیوں آئے, اپنے ہی طور پہ گھر میں بیٹھے ہوئے مسلح پہ 1000 تسبیح کا دانا کیوں نہ پھیر لیتے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے. میں نے 2 مقام صرف گنوائے عزیزاں نے مان, اس قسم کے 20 مقام ہے قرآن میں جہاں یہ کہا ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ آئیں. وہ جو مملکت کا نمائندہ ہے فیضا دی اسٹیٹ یا اس کے نیچے نمائندہ اس کے پاس آئیں, وہاں آ کے اعتراض کرے, وہ چھان بین کرے, پھر قانون کو کنسلٹ کرے, پھر یہ دیکھے کہ اس میں اگر ہے تو پھر ان سے یہ نہ کہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, لَوَجَدُ اللَّهَ کہے کہ جاؤ خدا کے قانون میں یہ چیز تھی اس لیے تمہیں اس سے معافی ملی. یہ ہے عزیزان من استغفار, یہ ہے دوسرے کے لیے جسے آپ کہتے ہیں مغفرت. یہ ہے یہ جو آیت ہمارے سامنے آئی ہے اس کے معنی کہ یہ جو استکبار کرتے ہیں, سرکشی برتتے ہیں, کبھی جھکتے نہیں ہیں, ندامت کا احساس نہیں ان کے اندر پیدا ہوا, ان کے لیے خامخواہ کے لیے تو اپنی جان ہلکان میں ڈال رہا ہے. وہ تو اس کے لیے ہے کہ جو اس طرح سے تیرے پاس آئے اور آ کے یہ چیز کہے. یہ ہے عزیزان مان اس آیا مقدسہ میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر 70 بار بھی استغفار کرے اور یہ اس کیفیت سے تمہارے پاس نہ ہو, اپنے طور پر ان کے لیے یہ کچھ پوچھا ہے, سوال ہی نہیں ہے کہ انہیں یہ حفاظت کا سامان مل جائے کسی طرح. بیٹھا رہا گھر میں, ڈاکٹر کتنا ہی اندر کیوں نہ کلینک کے اندر بیٹھا ہوا کون رہا ہو, یہ جب تک مرضی کا وعدہ نہیں ہوگا اس کے لیے علاج کے لیے اس کو کسی صورت میں بھی مغفرت نہیں مل سکتی. اب اگلی چیز جو رہی کے ساتھ یہ جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے, دعا بھی کی جاتی ہے, پھر یہ کیا ہے اس کے لیے آگے آتی ہے آئے 84 ولا تو صلہ علی احد منہم احدا ولا تقم علی قبرہ. تو یہ یہاں نہیں ابھی زخمی ہو گیا ہے, لیکن یہ بات چونکہ آگے آ رہی ہے اس لیے یہ چیز میں وہاں بیان کروں گا جا کے کہ کیا کہا ہے قرآن نے اس کے لیے. یہ ہے آج ہم ایک ہی آیت ہم نے لی سورہ توبہ کی آیت 80 81 سے ہم آگے لیں گے جا کے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.